اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ اور کوئی نہیں ہے، چونکہ اللہ رب العزت نے ہمیں ایک عقیدہ دے دیا ہے کہ لوگوں تمہارا جو ایمان ہے وہ عمل سے نہیں ہے، تمہارا ایمان عمل سے نہیں، عمل ایمان سے ہے، عمل ایمان سے ہے۔ تو پہلے ایمان ہوگا تو عمل فائدہ مند ہوگا۔ اگر سرے سے ایمان ہی نہیں، سرے سے ایمان ہی نہیں، تو پھر عمل جتنا بڑا بھی کرتا پھرے اس کا کوئی اجر ہے ہی نہیں، کوئی فائدہ ہی نہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ ایمان کیا ہے۔ اب جب ہم ایمان کی طرف جائیں گے کہ مولا پھر ایمان کیا ہے، آئیے آقا علیہ السلام کی حدیث پاک، چونکہ حوالے دینے لگ جاؤں تو ٹائم زیادہ صرف ہوگا۔ آپ پہلے محبت لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ساری بخاری مسلم سیاستہ کی متفق علیہ حدیث میں بیان کروں گا۔ حضرت عبداللہ بن حشام روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام بازار میں تشریف فرما جا رہے ہیں، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آقا نے ہاتھ پکڑا ہوا ہے، آقا نے ہاتھ پکڑا ہوا، ہاتھ میں ہاتھ ہیں، قربان جائیں عاشقو تمہاری عظمت پر کہ دست مصطفیٰ ہے، اس دست مصطفیٰ میں دست فاروق اعظم ہے، ہاتھ پکڑا ہوا ہے۔ اب میرے آقا نے پوچھا کہ عمر بتاؤ مجھ سے کتنی محبت کرتے ہو؟ کیا آقا کو معلوم نہیں تھا؟ بولی ذرا میرے ساتھ، آقا کو معلوم نہیں تھا؟ آقا نہیں جانتے تھے کہ عمر کی محبت کا نہ جاننا آقا کا یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ مگر اس میں بہت بڑا درس تھا ایک۔ آقا پوچھتے ہیں عمر مجھ سے کتنی محبت کرتے ہو؟ اب عمر کا جواب سنیں، سچے لوگ تھے، عرض کرتے ہیں آقا صرف سوائے اپنی جان کے، سوائے اپنی جان کے باقی ہر شے سے بڑھ کر آقا آپ سے محبت، آپ سے بولیے محبت ہے۔ اب میرے آقا نے فرمایا کہ عمر ابھی تک تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوا، ابھی تک تمہارا ایمان کامل نہیں ہوا۔ عرض کیا آقا کیسے مکمل ہوگا؟ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب وہ کہہ رہے ہیں کہ سوائے جان سے باقی ہر شے سے بڑھ کر آپ سے محبت ہے، تو آقا کیا سمجھنا چاہ رہے ہیں؟ عرض کیا آقا کیسے ایمان مکمل ہوگا؟ آج کی تعلیم، آج کی تبلیغ، آج کا فہم، آج کا نظریہ جو امت مسلمہ کو بڑی شد و مد سے پڑھایا جا رہا ہے، اس کے مطابق تو یہ ہوتا کہ آقا فرماتے عمر ایمان تب مکمل ہوگا کہ اتنی نمازیں پڑھو گے، ایمان تب مکمل ہوگا اتنے روزے رکھو گے، ایمان تب مکمل ہوگا جب اللہ کے گھر کا طواف کرو گے، ایمان تب مکمل ہوگا جب اتنی تبلیغ کرو گے، ایمان تب مکمل ہوگا کہ اتنی عمرے کرو گے، اتنے صدقات و خیرات کرو گے۔ مگر میرے آقا نے ایمان کے باب میں کسی عمل کے کرنے کا حکم نہیں دیا، بلکہ فرمایا عمر ایمان تب مکمل ہوگا جب تم اپنی جان سے بڑھ کر میں محمد سے محبت کا رشتہ نہ کرو، اپنی جان سے بھی بڑھ کر، اپنی جان سے بھی بڑھ کر میں مصطفیٰ سے آقا نے فرمایا کہ محبت کا رشتہ نہ قائم کر لو۔ تو لوگوں پھر پتا چلا کہ ایمان عمل سے نہیں ہے، ایمان محبت رسول سے ہے، ایمان ذات مصطفیٰ سے جڑ جانے میں ہے، ایمان مقام معرفت مصطفیٰ پا لینے میں ہے، ایمان مصطفیٰ کی بارگاہ میں جھک جانے میں ہے، ایمان مصطفیٰ کی زلفوں کا اسیر بن جانے میں ہے، ایمان مصطفیٰ کی چشمان مقدس کو تکتے رہنے کا نام ایمان ہے۔ ارے ایمان مصطفیٰ کے مدینہ کی گلیوں کا ذکر کرنے کا نام ایمان ہے، اور کوئی ایمان کے لیے شرط نہیں، ایمان مصطفیٰ سے جڑ جانے کا نام ہے۔ تو حاضرین محترم، جب اللہ رب العزت نے ہمیں فرمایا الا الذین آمنوا کہ ایمان لاؤ
اور اس محبت کا اظہار کیسے محسوس ہو؟ یہ میلاد پاک کی محفل ہے، یہ میلاد پاک کی محفل ہے۔ اب میلاد پاک کے پیچھے اور کیا وجہ ہے کہ لوگ جھنڈیاں لگاتے ہیں، گھروں کو سجاتے ہیں، چراغاں کرتے ہیں، لنگر پکاتے ہیں، علماء کو بلواتے ہیں، رونق کرتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں؟ لوگوں یہ کس کا اظہار ہے؟ ہاں؟ یہ کس کا اظہار ہے؟ یہ کسی اور شے کا اظہار نہیں، یہ اظہار وہ امتی کی جو آقا کے ساتھ قلبی محبت ہے، اس کیفیت کا اظہار کا نام میلاد ہے۔ یہ اظہار محبت ہے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں، اور اظہار تشکر ہے میلاد منا کر اللہ کی بارگاہ کے مولا تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں اپنا حبیب رحمت اللہ العالمین عطا کر دیا۔ تو سو حاضرین محترم، تو یہ میلاد کا عمل یہ جائز ہے، یہ تو وہ عمل ہے اگر کافر سے بھی ہو جائے، میں ادھر نہیں جانا چاہتا، اگر یہ کافر سے بھی ہو جائے تو اس کا عمل بھی رہے گا نہیں ہوتا، تو جب حضور کا امتی حضور کا میلاد منائے گا تو اس کا رہے گا کیسے جائے گا؟ تو فرمایا الا الذین آمنوا، کہ ایمان لاؤ، وعاملوا الصالحات، پھر کیا کرو؟ اعمال صالحہ کرو۔ دونوں کا ذکر کیوں کیا؟ رب کائنات فرما رہا ہے کہ لوگوں اگر میرے محبوب کی ذات سے وابستہ ہو جاؤ گے تو محبوب سے عشق اور محبت کی خیرات ملے گی، جب مصطفیٰ کی اس تعلیمات سے جڑ جاؤ گے تو سیرت مصطفیٰ کی معرفت ملے گی۔ آگے بات کو لے چلتے ہیں، اس لیے کہ میں نے عرض کیا کہ عبادات خدا، اعمال صالحات خدا کی عبادات ہیں، اللہ کی کیا ہے؟ بولیے، عبادات ہیں۔ اب ان عبادات میں سے ایک ہی عبادت کا ذکر کر لیتے ہیں، نماز ہے۔ اب نماز اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں سینکڑوں مقامات پر، کم و بیش 700 مقامات پر اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرمایا کہ نماز قائم کرو، نماز قائم کرو، مگر کسی ایک جگہ پر بھی نماز پڑھنے کا طریقہ نہیں عطا کیا۔ کیا معاذ اللہ اللہ رب العزت نے، اللہ پاک کو نہیں پتا تھا کہ نماز کیسے پڑھنا ہے؟ بولیے بھی ذرا، تاکہ درستگی ہو، آپ کو پتا چلے کہ عقیدہ کیا ہے اور عبادت کب بنتی ہے، عبادت کب بنتی ہے۔ کہ اللہ رب العزت اگر نماز پڑھنے کا، قائم کرنے کا حکم دے سکتا ہے تو طریقہ نہیں بتا سکتا؟ بولو، بتا سکتا تھا مگر طریقہ نہیں بتایا۔ اگر طریقہ بتا دیتا تو آج ہر نمازی اپنی نماز لیے پھرتا، اس کے محبوب کی در کی رسائی کسی کو نہ ہوتی، محبوب کے در کی محتاجی کسی کو نہ ہوتی۔ بس جب نماز کا حکم آیا تو اللہ رب العزت نے کہا لوگوں عبادت میری ہے، عمل میرے لیے ہے، مگر اس کا طریقہ، رسم اور نمونہ میرا مصطفیٰ ہے۔ نماز کا حکم آیا ہے، اب نماز کیسے پڑھے؟ اب آگے آ کر جواب دیا، جیسا کہ فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، فرمایا کہ اے صحابیو نماز، یہ نہیں فرمایا کہ جیسے میں پڑھتا ہوں ویسے تم بھی پڑھو، یہ جملہ آپ نے نہیں فرمایا، حالانکہ ہمارے عقل کے مطابق تو یہی بنتا تھا نا، کہ آقا یہ فرماتے کہ ہاں ٹھیک ہے بھائی، جیسے میں پڑھوں ویسے تم بھی پڑھو، مگر نہیں۔ اگر میرے آقا یہ فرما دیتے کہ جیسے میں پڑھتا ہوں ایسے تم بھی پڑھو، پھر کائنات ہستی میں کوئی خدا کی بارگاہ میں سجدہ ریز نہ ہوتا، کوئی نماز نہ پڑھ سکتا۔ کیوں؟ ارے کون ہے وہ ہستی، کون ہے وہ شخص جو میرے آقا جیسی نماز پڑھ سکتا؟ میرے آقا جیسی نماز پڑھتا تو میرے آقا نے یہ نہیں کہا کہ جیسے میں پڑھوں ویسے تم بھی پڑھو، بلکہ میرے آقا نے فرمایا بس نماز یہ ہے کہ جیسے میں کروں ویسے تم بھی کرتے ہو۔
سے تم بھی کرتے جاؤ، بس مجھے دیکھتے جاؤ، جو میں کرتا جاؤں تم بھی ساتھ وہی کرتے جاؤ، بس انہی کرنے کا، انہی اداؤں کا نام نماز بن گیا۔ انہی اداؤں کا نام کیا ہوا؟ نماز بن گیا۔ اب وہ نماز، جب نمازی نماز پڑھتا ہے، آج کی تبلیغ، آج کے نظریات میں لوگ کہتے ہیں کہ لوگوں علامہ صاحب کہ نماز میں اگر مصطفیٰ کا بیان آ جائے، نماز میں آقا کا خیال آ جائے تو ماذا نماز ناقص ہو جاتی ہے، فاسد ہو جاتی ہے۔ ارے نادان، جو تو نماز پڑھ رہا ہے اس نماز کا تجھے طریقہ کس نے بتایا ہے؟ جو نماز ادا کر رہا ہے اس نماز کا سلیقہ کس نے دیا ہے؟ جو نماز تو پڑھ رہا ہے اس کا نماز ہونا کس نے بنایا ہے؟ ارے لوگوں، جب کوئی نمازی نماز پڑھتا ہے تو بتائیے، جب طریقہ آقا نے فرمایا، طریقہ آقا نے فرمایا، تو جب صحابہ کرام ہاتھ اٹھاتے ہوں گے، جب ہاتھ اٹھاتے ہوں گے تو یہ نہیں سوچتے ہوں گے کہ آقا نے ہاتھ کتنے بلند کیے تھے، تو دھیان کدھر گیا؟ بولیے۔ اب میں آپ ساتھ چلانا چاہتا ہوں، دھیان کدھر گیا؟ آقا کی طرف۔ اب ہاتھ باندھتے وقت صحابہ کرام کا دھیان نہیں گیا ہوگا کہ آقا نے کتنے ہاتھ باندھے، کہاں کھڑے کیے تھے، کہاں باندھے تھے، رکوع پر، سجود پر۔ ارے نماز کے ہر رکن پر کون سا وہ شاگرد ہے، کون سا وہ طالب علم ہے کہ جب اپنے اس کو عملی کام کو سرانجام دے تو اپنے استاد کی طرف خیال نہ جائے، اپنے استاد کی طرف خیال نہ جائے۔ ارے وہ قیام خدا کے لیے کرتے تھے، رکوع خدا کے لیے ہوتا تھا، نماز خدا کی ہوتی تھی، ادائیں مصطفیٰ کی۔ پتہ چلا کہ آقا کی اداؤں کا نام نماز ہے، آقا کی اداؤں کا نام نماز ہے۔ اس لیے رب کائنات نے فرمایا الا الذین آمنوا، کہ ایمان لاؤ گے، اور ایمان جب لاؤ گے تو میرے مصطفیٰ سے وابستہ ہو جاؤ گے۔ تو عامل الصالحات فرمایا کہ ہر عمل کی جو بنیاد و طریق ہے